ریڈیو پاکستان منشیات کے استعمال اور سمگلنگ کی روک تھام کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ پیش خدمت ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ریڈیو پاکستان پشاور کی آواز ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں منشیات کے استعمال اور سمگلنگ کی روک تھام کے عالمی دن کے حوالے سے قومی نشریاتی رابطہ سے خصوصی مذاکرہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فہیم، جبکہ اس مذاکرہ کے پروڈیوسر ہیں اعزاز علی خان گوہر۔ سامعین، آج ہم گفتگو کریں گے خصوصی مذاکرہ میں منشیات کے استعمال اور سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے۔ ان کا عالمی دن 26 جون یعنی آج منایا جا رہا ہے۔ سامعین، اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے احمد بن طارق صاحب، جو کہ ترجمان ہیں اینٹی نارکوٹک فورس خیبر پختونخوا میں اور ڈرگ ایڈکٹس اور ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، پروجیکٹ آفیسر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جواد حسین صاحب، جن کا تعلق ہے خیبر پختونخوا کے سماجی بہبود کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور وہ بھی ڈرگ ایڈکٹس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، جبکہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہد حمید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ احمد صاحب، آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، آپ کا جو ایک ادارہ ہے وہ نیشنل لیول پہ کام کرتا ہے اور جتنا بڑا سکوپ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو منشیات کی سمگلنگ ہے، اس کی روک تھام عمومی طور پہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ان ڈرگ پیڈلرز کو پکڑنا جو ڈرگ تیار کرتے ہیں پھر ان کو پہنچاتے ہیں، کتنا بڑا چیلنج آپ سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی روک تھام، اور پھر روک تھام کے بعد اگر وہ پہنچ بھی جاتا ہے تو ان کی بحالی کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اس میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس پاکستان کی پریمیم ایجنسی ہے، جس کا سول مینڈیٹ ہی منشیات کے خلاف ایک جو ہے نا ہماری فائٹ ہے، اور اس کو روک تھام کے لیے اور پکڑ دکڑ کے لیے۔ تو اس میں انفارچونیٹلی اگر میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹا شیئر کرتا ہوں کہ دنیا کا آلموسٹ مور دین 70% جو منشیات ہیں یا اوپیم ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے نیبرنگ کنٹری افغانستان میں پروڈیوس ہو رہا ہے۔ پاکستان خود ایک وکٹم اسٹیٹ ہے۔ ہمارے یہاں سے ٹرانزٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اسمگلنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ظاہری بات ہے جب یہاں سے گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں پروفریشن بھی ہوتی ہے، اور وہ یہاں پہ بھی ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگر روک تھام کی بات کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم لوگ ہر سال اگر ہم اس کو بات کریں تو پہلے سے زیادہ سیزر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہم لوگ فائنانشیل ایسٹس کو پکڑتے ہیں جو لوگ اس میں انوالو ہیں، اور اس کے اندر کچھ اقدامات نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی اٹھائے جاتے ہیں، اور اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ افغانستان کے ساتھ جو متحدہ علاقہ ہے اس پہ باڑ لگنے سے اس پہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ تو یہ کچھ میئرز ہیں۔ پھر اسی طرح ابھی ہماری پریزنس جو ہے اینٹی نارکوٹکس فورس کی، وہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں فٹ پرنٹس جتنے بھی ہمارے بارڈر کراسنگز ہیں سب پہ ہم لوگ اپنی پریزنس رکھے ہیں، اور وہاں پہ چیکنگ ہو تاکہ چیزوں کو اور مزید کنٹرول کیا جا سکے۔ بہرحال یہ بات درست ہے کہ کہیں نہ کسی طرح پہنچ بھی جاتی ہیں چیزیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ ایک سچ ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر اے این ایف کی کوتاہی نہیں ہوگی، آپ کو کہیں ملے گی۔ الحمدللہ ہم لوگوں کے کنوکشن ریٹ مور دین 90% ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ کہ ہم لوگوں کے نہ صرف ہم انفورسمنٹ کو دیکھتے ہیں جو معاملات ہیں، اس کے علاوہ ہم لوگ اویئرنیس کو بھی دیکھتے ہیں، ریہیبلیٹیشنس کو بھی دیکھتے ہیں، اور تیسرا ہمارا ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ انٹرنیشنل کوآپریشن ہے، جو بین الاقوامی سطح پہ مختلف ممالک کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ ایک مل کے۔ ہم 3 حصوں میں اس کو کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ کہاں سے آتی ہے، اور نو ڈاؤٹ پاکستان میں بھی ہم اس کی فیکٹریاں بھی پکڑتے ہیں، اور الحمدللہ میں اگر آپ کو بتاؤں کہ پاکستان پاپی فری اسٹیٹس انجوائے کر رہا ہے 2001 سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 ہیکٹر سے کم کے علاقے پہ پاپی کاشت کی جاتی ہے، اور ہر سال جہاں پہ کاشت کی جاتی ہے اس کو بھی ہم متعلقہ اداروں کے ساتھ، لوکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو تلف کرنے کی اسپیشل کمپینز چلاتے ہیں، اور اس کو تلف کیا جاتا ہے۔ دوسرے معاملے پہ جس طرح آپ نے عرض کی کہ اس کی آگاہی پہ میں خود بھی اس معاملے کو دیکھتا ہوں، اور اس کے اندر ہم بہت ساری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز، جس میں ہم پیرنٹس کو، یوتھ کو، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو، میڈیا کو، ان تمام اداروں کو ہم انگیج کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں تاکہ آگاہی پھیلائی جا سکے معاشرے میں، اور اس کے خلاف، اس ناسور کے خلاف جو ہے نا ایک واحد حل جو ہمیں بھی نظر آتا ہے وہ شاید ایک بہت امپورٹنٹ حل یہ ہے کہ آگاہی ہو تاکہ لوگ اس کو اپنے آپ کو اس سے
بچ سکیں تو اس کو کم کیا جائے. مطلب آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے لوگوں کو پتہ ہو اور وہ خود رکیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جواد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ایک خصوصی مہم بھی شروع کر رکھی ہے کمشنر پشاور کی جانب سے، اور پشاور میں بہت سے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور بھی، نوشہرہ بھی، جو پورا ایک ڈویژن ہے وہاں پہ، کہ لوگ راہ چلتے بیٹھے ہوتے ہیں، نشہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اٹھایا گیا، ریہیبلیٹیشن سینٹر لے جایا گیا. ایک تو یہ کہ ان تمام ایکسرسائز کے اندر آپ لوگوں نے کیا نوٹ کیا کہ سب سے زیادہ متاثر کون سا شعبہ ہے، کون سی عمر کے لوگ ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے کہا کہ کمشنر پشاور صاحب نے جو ڈرائیو چلائی ہے ڈرگ فری پشاور کی، اس میں تقریباً 1300 بندے اٹھائے گئے ہیں اسٹریٹ سے. اس کے علاوہ ویلنگ پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، اور یہ مختلف، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اپنی جگہ کم تھی تو انہوں نے 3-4 آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ MOU سائن کر کے اس کو یہ پیشنٹ دے دیے. اسٹریٹ سے اٹھا کے دوست فاؤنڈیشن ہے، حق آواز ہے اور الخدمت ہے، اس کے پاس جگہ تھی تو پہلے اس کی اسسمنٹ ہو گئی. اسسمنٹ کے بعد یہ 3 آرگنائزیشن اور ایک کیئر ہے، یہ سلیکٹ ہو گئی. پھر گورنمنٹ کے پاس جو اپنی فیسلٹی ہے اس میں 100 بندوں کی گنجائش تھی، 100 کے بجائے 210 بندوں کے لیے جگہ بنائی گئی اس میں. تو الحمدللہ ابھی اس کی ریہیب ہو رہی ہے. تقریباً 1 مہینہ 25 تاریخ سے، گزشتہ 25 تاریخ سے یہ شروع ہوا تھا، تقریباً 1 مہینہ پورا ہونے والا ہے. جو متاثر طبقے کی بات آپ کر رہے ہیں تو زیادہ تر لوگ لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھ رہے ہیں. اس میں اسکلڈ بندے بھی ہیں، پیئر گروپ کی وجہ سے کوئی اس چیز پہ لگ جاتا ہے، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے، کوئی گھریلو کوئی مسئلہ ہوتا ہے اسے جان چھڑانے کے لیے، اس کے لیے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اس چیز پہ لگ جاتے ہیں. اسٹوڈنٹس بھی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پازیٹیو کے جو کیسز آئے تھے اس سے بھی ایک خبر چلی تھی کہ اتنے کیسز جو ہے وہ HIV پازیٹیو بھی تھی، لیکن وہ یہ لوگ ہیں جو اسٹریٹ کے لوگ ہیں. باقی یہ گھر والے لوگ اس میں 0% ہے. وہ اس طرح وہ نہیں آتے. جو ویلنگ پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس اس میں HBS HCV کا وہ ہوتا ہے، لیکن HIV جو ہے یہ اسٹریٹ والے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کی نیڈل یوز کرتے ہیں، نشہ ایک ساتھ کرتے ہیں، گروپ میں بیٹھ کے کرتے ہیں. فٹ پاتھ والے بالکل وہی لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے ایک ساتھ نشہ کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں خواتین بھی تھی، 15-20 خواتین بھی ہم نے اس میں اٹھائے ہیں اسٹریٹ سے، کارخانوں مارکیٹ، یہ ریلوے پارٹک وغیرہ ٹاؤن، جہاں پہ یہ سٹی کے ساتھ جو ملک علاقے ہیں جہاں پہ یہ لوگ کھلے عام بیٹھ کے نشہ کرتے تھے، ان سب کو اٹھا کے ریہیبلیٹیشن سینٹر شفٹ کیا گیا ہے، اور ابھی اس کی ڈیٹاکس ہونے کے بعد ابھی اس کی ریہیب ہو رہی ہے. شاہد صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ جو ایک پوری ایک ایکسرسائز چلی ہے، ہم نے پہلے بھی دیکھا، اویرنیس کی کوشش کی گئی، ٹیلی ویژن، اخبار، ریڈیو، ان تمام راستوں سے بھی، پھر واکس بھی ہوتی تھیں، بازاروں میں بھی ہوتی تھیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وقت گزرا ہے پچھلا 1.5 یا 2 سال کے اندر، میڈیا کا کتنا اہم کردار رہا ہے، اور اویئرنیس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں میڈیا متعلقہ اداروں کے ساتھ کتنا ایک پیج پر ہے؟ جی بہت شکریہ فہیم. دیکھیے جیسے کہ احمد صاحب نے بات کی، NF کا کردار، یہ جو دیگر ادارے ہیں وہ بالکل ہمارے سامنے ہے، لیکن اس میں صرف NF انوالو نہیں. آپ جانتے ہیں جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی کارروائیاں کر رہے ہوتے ہیں، پولیس ہے یا جو دیگر ہے. تو ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کراس بارڈر کا پرابلم ہے وہ تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور افغانستان کی وجہ سے جو مسائل اور مشکلات رہی ہیں، اللہ کرے اب کنٹرول ہو جائے مشکلات. دوسری آپ یہ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، لیکن یہ میرے ساتھیوں کو ضرور یاد ہوگا، ایک وقت میں انٹیلیجنس کا نظام ہمارے یہاں بہت ایک پاورفل ہوتا تھا، اور وہ آپ کو جنریشن جہاں سے ہوتی تھی کسی بھی معاملے کی وہ آپ کو بتا دیا کرتے تھے، اور اسی رپورٹ کی بنیاد پہ پھر کارروائیاں ہوا کرتی تھی. جب آپ کو یہ پتہ ہے، یہ ڈائری ہو جاتی ہے، یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں گاڑی میں اتنی چرس ہے یا اتنی ہیروئن ہے یا اتنی کوکین ہے وہ آ رہی ہے، یا آئس ہے، اب آئس بھی بیچ میں آ گئی، یہ آ رہی ہے، فلاں جگہ آپ نے روک لی، تو وہ گاڑی نکلی کہاں سے؟ کہیں تو اس میں مال رکھا گیا ہے. تو آپ اس جگہ کو ریٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس فیکٹری کو یا اس جگہ کو یا جو مین سپلائر ہے اسے کیوں نہیں ریٹ کرتے؟ بجائے اس کے کہ آپ ایک شخص کو پکڑ کے اور اسے 2 کلو برآمد کر لیتے ہیں، فوٹو بھی لگ جاتے ہیں، فوٹیجز بھی آ جاتے ہیں، کارکردگی بھی ہو جاتی ہے، بٹ وائی ناٹ دیٹ جنریٹنگ پوائنٹ. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے فہیم کہ میڈیا جو ہے اپنا کردار ضرور ادا کرتا ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں جیسے کہ ابھی میرے یہ دوسرے ساتھی جواد صاحب جو بات کر رہے تھے،
آپ اور ہم پشاور کے رہنے والے ہیں اور اندرون شہر کے رہنے والے ہیں. اب سے نہیں، گزشتہ 20 سال سے 25 سال سے ہم دیکھتے آئے ہیں. آپ اب بھی رات کے وقت جائیے، یہ آپ کا لیڈی ریڈنگ اسپتال جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے آپ کے صوبے کا، اس کے باہر جو کیوے خانے ہیں، رات کے وقت آپ جا کے دیکھیے وہاں پہ آپ کو کتنے ہرونچی وہاں پہ ملیں گے. وہاں پہ سریعام وہ بیٹھے ہیں، سریعام وہ بھیک مانگ رہے ہیں اور سب انہیں دیکھ رہے ہیں. پھر آپ یہ جو آپ کا خیبر بازار کے پاس اوپر جب آتے ہیں جیل کے سامنے ٹریک کے ساتھ جا کے دیکھیے، اس وقت بھی آپ کو وہاں پہ ملیں گے. پھر آپ جائیے صدر، پھر آپ جائیے کارخانوں مارکیٹ، تو ہر جگہ موجود ہے. کے بیک سائڈ پہ KTH کے بیک سائڈ آپ ایک دن انہیں اٹھاتے ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹر شفٹ کرتے ہیں، 2-4 دن وہ وہاں پہ گزارتے ہیں، پھر باہر آ جاتے ہیں. اچھا، پولیس کا یہ پلی ہے، وہ اس پہ موقف یہ آتا ہے کہ جی ہم کیا کریں، یہ تو خودکشی کرنے لگ جاتے ہیں. ان کے وارداتیں بھی ٹھیک ہے ہمارے سامنے ہے، وہ ایکسیڈنٹ کرنا جان بوجھ کر، چاقو سے اپنے آپ کو زخمی کر لینا، پیسے لینا، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ یہی سب کچھ کرتے ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ اس طریقے سے مستقل بنیادوں پہ کام ہونا چاہیے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اور شاید صاحب ان کو یہ سپلائی ادھر LRH تک پہنچ جاتی ہے؟ دیکھیں، میں یہ تو نہیں کہتا، ظاہر ہے نہ تو میں سپلائر ہوں اور نہ ہی جو ہے وہ مطلب میں بینیفیشری ہوں کہ میں کہوں کہ جی یہاں پہ پہنچ جاتی ہے. بٹ پہنچ رہی ہے تو وہاں وہ بیٹھ کے پی رہے ہیں نا، انہیں مل جاتی ہے. میں آپ کو سمپل ایک مثال دیتا ہوں. غالباً یہ آپ کا پبی کا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہاں کی کیپیسٹی ہے 50. 2 دن پہلے کی بات ہے، ہمارا ایک ساتھی ہے، اس کے ایک بھائی کا اسی طرح پرابلم ہے، وہ ایڈکٹ ہے. اسے وہاں پہ انہوں نے ایڈمٹ کروانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ہماری تو کیپیسٹی 50 ہے اور 50 پورے ہیں، تو ہم 51واں بندہ کہاں سے لیں؟ آپ عید کے بعد تک کا انتظار کریں، تو مینز وہ عید تک وہ نشہ انجوائے کر سکتا ہے. تو کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. مسائل جو ہیں، مشکلات رہتی ہیں ساتھ ساتھ، ایسا نہیں ہے. بٹ یہ ہے کہ اور میڈیا کے جہاں تک آپ نے کہا، دیکھیں میں میڈیا کے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ کی ایک جو تصویر چھپ جاتی ہے کہ جی فلاں جگہ ہیرونچی بیٹھ کے کریں، یا کوئی فوٹیج لگ جاتی ہے، ایک تصویر آپ جانتے ہیں 100 الفاظ کے برابر، 1000 الفاظ کے برابر ہے. ایک فوٹیج جو ہے وہ آپ کے 1000 تصویر کے برابر ہے. تو مینز وہ آپ ایک ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، آپ انفارم بھی کر رہے ہیں لوگوں کو. انٹرٹینمنٹ تو اس میں ہے نہیں، جو جرنلزم کا ایک پہلو وہ تو ہے نہیں. بٹ جو دیگر 2 پہلو ہیں وہ آپ گورنمنٹ کو بھی انفارم کر رہے ہیں، ان کے جو ریلیونٹ ادارے انہیں بھی بتا رہے ہیں، اور ایک آگاہی بھی پیدا کر رہے ہیں ان کی فیملیز کو بھی، جو جن کے لوگ بچے ایڈکٹ ہیں، اللہ نہ کرے کسی پہ یہ وقت ہے لیکن جن میں مشکلات کا سامنا ہے، تو آپ ان کے بھی اٹس اے کائنڈ آف آپ انہیں انفارم کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، فلاں جگہ پہ ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی پھر اس پہ وہ کر سکیں. بالکل. احمد صاحب، ایک چیز جو کہ شاید صاحب نے ذکر کیا، چیلنج اس خطے میں بھی اسپیشلی اور اوورآل بھی، کہ جو نشہ ہے اس کو نشہ بہت سے لوگ نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے بطور نشہ. یعنی سگریٹ، ہم کہتے ہیں سگریٹ تو پی رہا ہے، نشہ تو نہیں کر رہا. پھر اگر وہ نسوار تو نسوار ڈال رہا ہے، نشہ نہیں کر رہا. ایون آئس کو بھی اب لوگ نشہ نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں وہ صرف اپنا ایک خصوصی پہلو ہے اس کا، اس لیے استعمال کر رہا ہے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ سب سے پہلے آپ نشے کو نشہ تو مانیں، اور پھر اس کے بعد جو ادویات ملتی ہیں آپ کو عام دکان کے اوپر، آپ جاتے ہیں وہاں سے خواب آور ادویات لیتے ہیں، اور پھر وہ ٹیبلٹس آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. تو یہ انیشیل سٹیجز بھی تو ہیں، اس کو ہم لوگ اتنا ایڈریس خاص نہیں کر پاتے. بالکل فہیم صاحب، اس میں آپ سے عرض کروں، اگر چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو میں لیٹ می اسٹارٹ ود دی ANF. میں اگر اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر صرف میں پشاور، میں ابھی KP کی بات نہیں، صرف پشاور کی بات کرتا ہوں، کتنے پولیس تھانے ہوں گے؟ اس میں کتنی نفری ہوگی؟ اگر میں غلط نہیں تو صرف KP یہ جو پشاور پولیس ہے، وہاں جیل ہے، وہیں پہ غالباً 2-2.5 ہزار سے زیادہ کی نفری ہے. ANF پورے پاکستان میں پورے صوبے میں 56 چوکیاں ہمارے پاس. چوکیاں ابھی سر ANF کے پورے صوبے میں 5 تھانے ہیں. ہم پورے پاکستان میں اراؤنڈ 3400 کے قریب لوگ ہیں، انکلوڈنگ DG اینڈ سویپر. تو پورا عملہ ملا کے ہم لوگ تھے. ایک ہمارے لیے چیلنج ہے. دوسرا، آپ کی بات درست ہے، اور میں اس میں بینگ اے پریونشن سائنٹسٹ، میں خود بھی اس میں کام کرتا ہوں، تو میں اس میں یہ بات بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پہلے سٹیپ پہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے اس میں، اور اگین میڈیا کا بہت اہم کردار ہے کہ یہ ان کو ایز اے پیشنٹ دیکھا جائے. جب آپ کسی کے ساتھ نشئی یا ایڈکٹ کا لفظ لگاتے ہیں تو اسٹگمیٹائز کر دیتے ہیں. ہم اس کو کیوں نہیں مینٹل ایلنس کا نام دے سکتے؟ ایک چیز. دوسرا، آپ نے جو بات کی کہ یہ جو چیلنجز ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کے اندر ہیں، اور اس کے اندر جس طرح ابھی سر نے بھی بات کی کہ اس کے اندر ریہیبلیٹیشن سینٹرز کی ہمارے پاس کمی ہے، ہمیں کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ابھی بھی اینٹی نارکوٹکس فورس کا KP میں فی الحال ہمارا انڈر کنسیڈریشن ہے جو ریہیب سینٹر ہے. ادروائز ہمارا پنڈی میں، کراچی میں، سکھر میں، کوئٹہ میں ہم لوگ فری آف کاسٹ جس طرح سوشل ویلفیئر دے رہے ہیں، بالکل فری آف کاسٹ ہم لوگ دیتے ہیں. بٹ اگین بات وہی ہے جس طرح بھی بات ہوئی کہ کیپیسٹی ہے، لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، اس سے زیادہ کس طرح کرے. پوائنٹ یہ ہے کہ سب سے ضروری آگاہی ہے
اور آگاہی میں بھی صرف مقصد اس نشئی کو یا اس ایڈکٹ کو یا اس پیشنٹ کو یا اس کے گھر والوں کو نہیں. یہ سب کو ہماری ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرا گھر اگر کارخانوں سے دور ہے تو وہیں تک بیٹھا نا, میرے گھر تو نہیں آیا, بٹ بلیو می وہ ہفتے نہیں تو مہینے بعد آپ کی گلی میں بھی ہوگا. سو ہمیں ایک سوشل رسپانسبلٹی اس پہ لینی ہے سب سے امپورٹنٹ. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہمیں آگاہی صرف برائی نہیں ہے, اس کی روٹ کازز بھی ہیں نا. مثال کے طور پہ ایک بندے سے ابھی میں جواد صاحب سے پوچھتا ہوں سر آپ کے پاس کتنے پیشنٹ ہیں, وہ کہیں گے میرے پاس 100 پیشنٹ ہے, 210 پیشنٹ ہے. اس میں سے 10 پیشنٹ تو ایسے نکلیں گے جو کہے گا یار میں بے روزگار ہوا تھا تو میں نے نشہ شروع کیا تھا. سو چیلنجز صرف انفورسمنٹ یا صرف آگاہی کے نہیں. احمد صاحب اس میں ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے خود 2-3 خواتین کے انٹرویوز کیے جو پشاور سینٹرل جیل میں تھیں, اور وہ کہتی ہیں ہمیں تو پتہ تھا ہی نہیں کہ ہم بیسیکلی اسمگلنگ کر رہی ہیں, اور ہمارے بھائی نے, ہمارے شوہر نے ہمیں صرف بیگ دیا کہ یہ بیگ پکڑو اور پنڈی تک لے کے جانا ہے. ایک تو کتنی خواتین آپ نے اسمگلرز دیکھی ہیں, اور وہ کتنی انجان تھیں یا کتنے جانتے ہوئے انہوں نے اسمگلنگ کا حصہ بنا؟ سر اس میں فہیم صاحب آپ سے بات کروں کہ یہ دونوں طرف سے درست ہے. کئی دفعہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو خود نہیں پتہ ہوتا, اس جو میول ہم اس کو کہتے ہیں, جو کیریئر جس کو ہم کہتے ہیں, اس کو خود بھی کئی دفعہ علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے یا کیوں کر رہا ہے. لیکن موسٹ آف دی ٹائمز ایسا نہیں ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے, دے آر ولنگ پارٹ آف دی گیم, اور وہ پیسے کے لیے یا اور بھی بہت ساری مجبوریاں ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاؤں, یہ شاید ہمارے بہت کم لوگوں کو پتہ ہو. ہم کئی دفعہ اسٹوڈنٹس کو پکڑتے ہیں. اب اسٹوڈنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو گھر والے نے بھیجا یہاں پہ پڑھنے کے لیے, گھر والوں نے تو فیس کے پیسے دیے تھے. یہاں پہ جب وہ نشے پہ لگا, نشے کا پیسہ پورا نہیں ہوتا, پھر اس سے وہ پوچھتا ہے کہ اچھا کہاں کا رہنے والا, کہتا ہے میں ملتان سے, فیصل آباد سے, لاہور سے پڑھنے آیا ہوں. وہ کہتا ہے یہ واپسی پہ جاتے ہوئے میرا ایک پیکٹ لے جاؤ, تمہاری اگلے مہینے کے لیے نشہ مفت ہے. صحیح سمجھیے, بالکل ایسا ہی. تو اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو خواتین والی بات ہے یا میڈیسن والی بات ہے, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, عموماً آپ ٹرینڈ دیکھیں گے کہ مردوں میں جو ہارڈ کور ڈرگز جن کے ہم نام لے رہے ہیں, آئس, ہیروئن, چرس, افیم, یہ زیادہ استعمال ہوتی ہے. جبکہ دوسری طرف خواتین کی ایکسیس کم ہے, لیکن ان کی ایکسیس ہماری فارماسوٹیکلز تک ہے, ڈرگ سٹور تک ہے, میڈیکل سٹور تک ہے, تو وہ عموماً پرسکرپشن ڈرگز کو ابیوز کر رہی ہیں. اب اگین اس میں چیلنج یہ ہے کہ ہمارے فارمیسی پہ دنیا میں آپ کو ایسپرین نہیں ملتی, یہاں پہ آپ جا کے 81 خرید لیں. بالکل ہر ایک چیز مل جاتی ہے آپ کو, اور آپ کا تعلق بہتر ہونا چاہیے. جواد صاحب ایک چیز جو کہ شاید صاحب نے بتایا بھی, بحالی سینٹرز, سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کم ہے. چلے اگر وہ کم ہے بھی تو کتنے بڑھائیں گے؟ تو یہ سپلائی چین کیسے کاٹیں گے؟ کیونکہ 4 کروڑ آبادی ہے ہماری, اگر ہم 4 کروڑ آبادی کے لیے بحالی سینٹر بنانے کی بجائے ان تک جو نشہ آ رہا ہے اسی کو روک دیں تو کیا صورتحال ہوگی اس کی؟ اس طرح ہے سر کہ بحالی سینٹر تو ابھی ہماری کیپیسٹی 100 سے 150 ہو گئی, 150 سے 210 کر دی. ابھی اسی بجٹ میں اعلان ہوا کہ 1000 تک بڑھا رہے ہیں پشاور کے لیے. تو الحمدللہ کام تو ہم کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے اس کی فیملی پہ یہ چیز گزرتا ہے. ان لوگوں کی کوآپریشن, اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ, اپنے پیشنٹ کے ساتھ کوآپریشن اس لیے نہیں کرتے کہ اسے ادھر ایڈمٹ کروا دیتے ہیں, اور جب وہ چلے جاتے ہیں صرف مینیج ہو جاتے ہیں. ریکوری ریہیب کے اصول میں نہیں ہے, صرف مینیج ہو جاتی ہے. پھر یہ گھر والوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس کا کیئر کریں, اس کے لیے اسٹگمیٹک ورڈز یوز نہ کریں. جب گھر لے کے جاتے ہیں تو وہی اسٹگمیٹک ورڈز اس کے لیے یوز ہوتے ہیں, نشئی, پوڈری, بنگی, چرسی وغیرہ اس قسم کے الفاظ اس کے لیے یوز ہوتے ہیں, تو وہ دوبارہ اس چیز پہ لگ جاتا ہے. اس سے کوئی معمولی سی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ لوگ وہی ٹوک دیتے ہیں, وہی باتیں کر دیتے ہیں اسے. اور ان ریہیب سینٹرز میں ہوتا کیا کیا ہے, یعنی کیا پروسیس ہے, کتنا ٹائم ان کے وہاں موجود ہونا ہوتا ہے؟ پروسیس تو ہمارا یہ ہے کہ پہلے تو اس کی اسکریننگ ہوتی ہے, اسٹڈی کرتے ہیں بندے کو, جب وہ آتے ہیں مینٹل فزیکل اس کی کنڈیشن کو دیکھ کے, پھر اس کے بعد اس کی اسکریننگ ٹیسٹ ہوتی ہے, HBS, HCV, HIV وہی ہوتی ہے. اسسمنٹ اس کی ہوتی ہے, سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوتا ہے, ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے, سائیکاٹرسٹ ہے, ایک MBBS ڈاکٹر ہے, اور میں خود ریہیب آفیسر, ہم بیٹھے ہوتے ہیں. جب ایڈمیشن کرتے ہیں ہم, ہمارے پاس ولنگ پیشنٹ آتے ہیں. لیکن ابھی یہ ڈرگ فری پشاور کے لیے ہمارے پاس اسٹریٹ کے پیشنٹ بھی آئے ہوئے, 90 بندے ہمارے پاس اسٹریٹ سے آئے ہیں. باقی ہمارے پاس ولنگ پیشنٹ آتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ اسٹریٹ کا کوئی وہ نہیں ہے, پروگرام نہیں ہے, نہ کوئی لا ہے اس کے لیے ہمارے پاس پروٹیکشن کے لیے. تو یعنی اگر ہم قانونی طور پہ دیکھیں تو یہ ان کا جائز ہے کہ وہ کہیں بھی بیٹھ کے نشہ استعمال کریں؟ نہیں کر سکتے. اچھا, صوبے میں تو کوئی قانون نہیں ہے. احمد صاحب, کوئی ایسا فیڈرل لا ہے ہمارے پاس؟ بالکل, ہمارا CNS ایکٹ جس کے تحت ANF آپریٹ کرتی ہے, اس قانون میں یہ بالکل واضح چیز ہے کہ جس کے پاس سے برآمد ہوگا وہی مجرم ہوگا, جب تک, کیونکہ
پروف آف برڈن اس کے اوپر ہے. تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 18 امینڈمنٹ کے بعد ادارے ایسے مکس اپ ہو گئے نا کہ سر پاؤں نظر نہیں آتا. تو اگر پشاور کی گلیوں میں کوئی بھی ڈرگ استعمال کر رہا ہے, خود کو انجیکشن لگا رہا ہے, ANF کیا کارروائی کر سکتا ہے ان کے خلاف؟ بالکل کر سکتا ہے اور کرتے ہیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اس پہ بھی اگین اویئرنیس کی بات آ جاتی ہے, جس میں ابھی جواد صاحب نے بھی بات کی کہ گھر کا, میں اکثر یہ جب کالج یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لیکچرز وغیرہ تو میں اکثر ان کو بتاتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ کے کوئی خدا نخواستہ کوئی گھر میں ممبر تھا اور وہ ریہیب کر کے آیا واپس, وہ آ کے آپ سے کہتا ہے مجھے 100 روپیہ دے, میں نے ایزی لوڈ کرنا ہے. وہ جواد صاحب والی بات ہے, لوگ اس کو فوراً گھر والے کہتے ہیں تو جا کے نشہ کرے گا, اسٹگمیٹائز کرتے ہیں, وہ وہی کرتا ہے. تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ اسے کو کیا نمبر ہے, میں آپ کو 200 کا لوڈ کر دیتا ہوں. تو موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ ہے, یا کسی کو بھی بھیج کے, تو اسٹگمیٹائز کرنے کی ضرورت نہیں. ایک دوسری چیز آگاہی, ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا نخواستہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے تو کیا نمبر ڈائل کرتے ہیں آپ؟ 1122 ریسکیو کا کرتے ہیں نا سر؟ بالکل. اگر منشیات کے اوپر خبر دینی ہو تو کیا نمبر ڈائل کریں گے؟ 1415. ہم اس کو ابھی آپ باہر نکلیں, ابھی بھی یہ 26 جون کے حوالے سے اینٹی نارکوٹکس فورسز پہ اویئرنیس کر رہی ہے. ہماری ویب سائٹ پہ ہمارے ڈیڈیکیٹڈ لائن بنی ہے 15 کی طرح, جہاں پولیس کی ہے, 1122 میڈیکل کی ہے, اسی طرح 1415 اینٹی نارکوٹکس فورس کی ہے. کوئی بھی خبر منشیات سے حوالے سے ہو, اس کے ریلیٹڈ ہو, 1415 آپ ڈائل کریں اور انشاءاللہ اس پہ اینٹی نارکوٹکس فورس اپنا پورا زور لگاتی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں صرف ایک سیکنڈ میں, سوشل رسپانسبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس اگر 10 کیس آتے ہیں نا, اس پہ رپورٹ ہوتے ہیں پورٹل پہ, تو اس میں سے 6, 7, 8 وہ ہوتے ہیں جب اس کے پیچھے ہماری ٹیم جاتی ہے, ٹائم, پیسہ, پٹرول لگتا ہے, سب جاتے ہیں, جا کے پتہ لگتا ہے زمین کی لڑائی تھی, کرائے کا لڑائی تھا, لڑائی محلے میں تھی بچوں کی, اور میں نے فون اٹھایا 1415 پہ, جی جواد صاحب جو ہے نا چرس بیچ رہے. تو سوشل رسپانسبلٹی بہت سی جگہوں پر ایسا شاہد صاحب نے کہا کہ شاید ہمیں بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ کلیئر ہے کہاں پہ. شاہد صاحب ایک چیز اور جو کہ میں نے احمد صاحب سے یہ پوچھا, خیبر پختونخوا میں عمومی طور پہ ہم ایک چپکرش دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ کام کرے. ایکسائز والے ایک جانب ایک چیز کھینچ رہے ہوتے ہیں, پولیس والے کہیں اور کھینچ رہے ہوتے ہیں, پھر ANF کا بھی کام آ جاتا ہے بیچ میں. اتنے ادارے انوالو ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں پڑتی کہ ذمہ داری کس کی ہے, اور ہر ادارہ کوشش کرتا ہے کہ جی میرا کام بڑا بہترین ہے, میں نے اتنی بہت ساری چرس ریکور کی, اتنی آئس ریکور کی, لیکن وہ آئس جب وہاں پہنچتی ہے تو اس کی ذمہ داری کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پشاور میں آئس ریکور ہوگی تو پولیس کا کمال ہے, لیکن آئس وہاں پہنچی ہے تو پولیس کہتی ہے ہم اس میں کسی قسم ذمہ دار نہیں ہیں. دیکھیے فہیم, آپ نے اگر ہاکی کا کھیل دیکھا ہو تو ہاکی میں اگر یا فٹ بال میں کوئی ایک پلیئر اگر بال لے کے جائے اور وہ کہے کہ میں ہی اسے جو پوسٹ ہے گول پوسٹ اس تک پہنچاؤں گا, تو میرے خیال میں ایسے نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ پاس دینا شروع کر دیں ایک دوسرے کو تو بڑے اچھی طریقے سے آگے بھی جا سکتے ہیں, موو بھی کر سکتے ہیں, موو بنا بھی سکتے ہیں اور گول بھی کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ادارے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن اگر بات کریڈٹ کی ہے, جو کہ ہمارے ملک میں ایک بدقسمتی سے ایک پرابلم ہے کہ ہر شخص اور ہر ادارہ کریڈٹ لینے کے چکر میں ہوتا ہے, تو اس وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں ہم اسمبلیوں میں ہم دیکھتے ہیں, ہم کوریج کرتے ہیں کہ پھر جو منسٹرز ہوتے ہیں کنسرن ویدر اٹ از ان نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی, وہ منسٹرز بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو, نہ کہ وہ کوئی صحیح بات کریں. آپ نے جو لا کی بات کی, مجھے یاد پڑتا ہے کچھ عرصہ پہلے صوبائی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے, وہ بڑا تھارو قسم کا قانون تھا. اس میں انہوں نے آئس کو بھی شامل کیا ہے اور اس میں کچھ اور دیگر منشیات بھی شامل کیے ہیں. تو وہ میرے خیال میں اس کے تحت اگر وہ کارروائی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں, جس پہ پھر پھڈا بھی پڑا ہے, بٹ لا از دیئر اور وہ قانون بن چکا ہے, لا از دیئر. دوسری بات مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کہتے ہیں, آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ قانون نہیں ہے, تو راہ چلتے ہوئے پولیس کیسے کسی کی جیب کی تلاشی لے کے چرس کا ٹانکا نکالتی ہے؟ کیوں؟ پھر تو لائی نہیں ہے, کیسے نکال رہی ہے؟ پولیس کیسے اگر کوئی گلی میں کھڑا ہو کے چرس پی رہا ہے تو پولیس اسے کیوں پکڑتی ہے؟ پھر تو قانون ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں ویئر دیر از ول دیر از اے وے. اگر آپ کارروائی کرنا چاہیں کوئی پرابلم نہیں, مشکلات ہیں, مسائل ہیں, لیکن اس میں ایک اور اہم بات جو انہوں نے بھی کی, اپنا احمد صاحب نے بھی کی, جواد صاحب نے بھی کی, وہ یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی پیشنٹ ہے یا ہمارا کوئی ایسا اللہ نہ کرے کسی کو بھی یہ دن اللہ تعالیٰ نہ دکھائے, کیونکہ یہ بڑا مشکل اور بڑا سخت ٹائم ہوتا ہے اگر کسی کی فیملی میں کوئی ایڈکٹ ہو جائے. لیکن اگر کوئی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اسے دھتکاریں, بجائے اس کے کہ آپ اسے نشئی اور پوٹری کہیں, بجائے اس کے کہ آپ اسے لاتوں اور گھونسوں سے مارنا شروع کر دیں, اگر آپ اسے سینے سے لگا لیں اور آپ اسے اپنے جیسا سمجھ کے ٹریٹ کریں, ظاہر ہے وہ آپ پارٹ آف یور فیملی,
تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو. اور یہ صرف NF کا کام نہیں ہے, یہ صرف سوشل ویلفیئر کا کام نہیں ہے, یہ کسی صرف ڈاکٹر کا کام نہیں ہے, یہ کسی صرف جرنلسٹ کا کام نہیں ہے, یہ صرف کسی پولیس اہلکار کا کام نہیں ہے, یہ ہم شارک کا کام ہے. کیوں کہ یہ مسئلہ اللہ نہ کرے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کسی بھی فیملی میں ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر ہم سب یہ اپنی رسپانسبلٹی ادا کریں کہ اگر اس طرح کا کوئی ہے, اب لیٹ سے میں کہیں قہوہ پینے بیٹھا ہوں اور میں دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی ایڈکٹ آ گیا ہے, تو جس طرح کہ انہوں نے کہا 14-15 بڑا آسانی سے یاد بھی ہو جاتا ہے. اگر 1415 نہ بھی یاد ہو تو 14-15 بڑی سہولت سے, جیسے 1122 لوگوں کو یاد ہے. تو اس طرح آپ امیڈیٹلی کال کریں, یہ آپ کی گڈ لک ہوگی کہ آپ کو اتنا اچھا رسپانس بھی وہاں سے مل جائے. یہ ایک ہمارے سرکاری ڈپارٹمنٹ کا الگ مسئلہ ہے, پورے لیکن اس کی بھی 5 پولیس اسٹیشن ہے, بٹ اس کی بھی ایک ریزن ہے فہیم, اس کی بھی ایک ریزن ہے. آپ 1122 کا جو ریکارڈ ہے وہ ہر مہینے جاری بھی کرتے ہیں. ان میں آپ دیکھیں کہ ارریلیونٹ کالیں کتنی آتی ہیں کہ لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ کے دفتر کے سامنے جو پراٹھوں والا ہے دیکھیں وہ پراٹھے بنا رہا ہے کہ نہیں بنا رہا. اب جب اس طرح کی آپ کو کالیں آئیں گی تو ڈیفینیٹلی آپ اوائڈ بھی کریں گے. لیکن چلے ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ 1415 پہ کال کرتے ہیں اور وہ آپ کے پاس 10 منٹ میں 15 منٹ میں آ جاتے ہیں, اس بندے کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, اور وہ بندہ اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو آپ سوچیے کہ آپ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. بالکل شاہ صاحب بہت شکریہ. اور احمد صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ سے چاہیے ہوں گے ودن 60 سیکنڈ. بالکل, میں صرف یہ کہوں گا, یہ آپ والی بات ہے کہ ہم یہ سب کا مل کے ایک معاشرے کا یہ پورے کا کردار ہے, اور اسی طرح ہمیں یوتھ کو بھی کرنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات میں بار بار اس چیز کو دہراؤں گا کہ والدین اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کیا عادات ہیں, کہاں پہ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں, اور اگر آپ ان کے ساتھ اپنا ایک کمیونیکیشن رکھتے ہیں تو وہ بہت چانسز کم ہو جاتے ہیں. فاصلہ ہم نے نہیں رکھنا. جواد صاحب سر ہے کہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے. ہم بچوں کو ٹائم نہیں دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس عالم کے بچے بھی آ گئے ہیں, 2-3-6 درجے تک پہنچے ہوئے عالم بھی آ گئے ہیں, فلائنگ اسٹیورڈ آ گئے ہیں, ڈاکٹرز آ گئے ہیں, لیکچرز آ گئے, انجینئرز آ گئے. کیونکہ اسے زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں یا اسے گھر سے ٹائم نہیں ملتا ہے. بالکل, اور نظر رکھنا پڑتا ہے, اور زیادہ ہاتھ اس میں ماں کا ہوتا ہے. ماں اپنے بچوں پہ نظر رکھے. بہت شکریہ احمد بن طارق صاحب آپ کا, ترجمان خیبر پختونخوا اینٹی نارکوٹک فورس. جواد حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈرگ ایڈکٹس ریہیبلیٹیشن ایکسپرٹ ہیں. اور شاہد امین صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تمام ساتھیوں کا, آپ تمام مہمانوں کا یہاں پر تشریف لانے کا اور ہم سے گفتگو کرنے کا. سامعین, اس مذاکرے کی کوشش یہی تھی, مقصد یہی تھا تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ آپ کس طرح سے اپنے ان بچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں, کس طرح انہیں منشیات کی اس لعنت سے بچا سکتے ہیں, اور کس طرح آپ ان پہ نظر رکھتے ہوئے, ان پہ اعتماد کرتے ہوئے انہیں معاشرے کا باعزت شہری بنا سکتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں سننے کے لیے. اپنے میزبان محمد فہیم اور اس مذاکرے کے پروڈیوسر اعزاز علی خان گوہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. ابھی آپ منشیات کے استعمال اور اسمگلنگ کی روک تھام کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ سماعت فرما رہے تھے. پروڈیوسر اعزاز علی خان گوہر, اور یہ پیشکش